الیکشنز تو آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق پارلیمان کا ایک ٹرم ہے، اور پارلیمان ٹرم پورا کرتا ہے اور پھر الیکشنز ہوتے ہیں. اور پاکستان کی جمہوری تحریک میں ہم نے یہ کامیابی حاصل کیا ہے کہ پہلے ہر 2 سال بعد 3 سال بعد پارلیمان گر جاتا تھا، ٹوٹ جاتا تھا. اب ہم نے 2007 سے لے کے 2013 تک اور 2013 سے لے کے 2018 تک اپنا پارلیمان کا ٹرم پورا کیا، اور یہ تیسرا پارلیمان ہے جو اپنا ٹرم مکمل کرنے جا رہے ہیں. اگر الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے تو پھر عمران کا سہولت کار کسی بھی ادارہ میں نہیں رہے گا، اور اس کا اس بات کی بہت پریشانی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ جھوٹ کی سیاست، نفرت کی سیاست، تقسیم کی سیاست، گراؤ جلاؤ کی سیاست، جھوٹے الزامات کی سیاست، ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ پارلیمان کا ٹرم جمہوریت کا ترقی کو روکے، اور اپنا انا پہ، اپنا ضد پہ وہ اس وقت جب 1/3 ہمارا ملک آج تک سیلاب کے اثرات سے گزر رہے ہیں، جب مہنگائی، بے روزگاری چل رہا ہے، عوام معاشی مشکلات میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا ضد پورا ہو، عوام کے مسائل حل نہ ہو. کہانی ختم ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مشرف صاحب کو نکالا گیا تو وہ بھی بہت دعوے کرتے تھے کہ پتہ نہیں کیا انقلاب لے کر آئے گا، اور اب مجھے پتہ نہیں وہ کہاں ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ تو بھول کے ہم ماضی کا حصہ. تو ویسے ہی جو مشرف کے باقیات ہیں، جو عمران خان صاحب ہے، جو یا جو بھی ان کے ساتھی ہیں، اگر وہ جمہوریت کے ساتھ نہیں دیں گے، اگر وہ جمہوریت کی ترقی کے ساتھ نہیں دیں گے، اور ان کا الیکشن کا بیانیہ یہ ہوگا کہ فوج میرا مدد کرے، کہ ادارے ہمارے پاکستان کے ادارے، ہر پاکستانی کے ادارے وہ پی ٹی آئی کا ٹائیگر فورس بن کے کام کرے، اگر ان کا بیانیہ یہ ہوگا کہ آئین تروائے تاکہ وہ شخص جو 6 مہینے سے صرف وزیر اعظم نہیں رہا، ہم آئین توڑ کے زبردستی اس کو پھر سے وزیر اعظم بنائیں. تو میرا خیال میں اس قسم کا جو سیاسی بیانیہ ہے جمہوریت کے خلاف ہوتا ہے، وہ آمرانہ سوچ ہوتا ہے، غیر جمہوری سوچ ہوتا ہے. اور پاکستان کے عوام کو جب بھی موقع ملا ہے، انہوں نے غیر جمہوری قوتوں کو، سلیکٹڈ قوتوں کو شکست دلوایا ہے اور جمہوری قوتوں کو منتخب کروایا ہے. سر ریسکیو 1112 میں سر پنجاب میں فائر بریگیڈز بھی ہیں اور دیگر سہولیات بھی ہیں، اور لائف سیونگ کے حساب سے بھی جو ہے بہت کچھ ہے. ابھی تک یہاں پہ صرف ایمبولینسز آئی ہیں، تو کیا فائر بریگیڈز اور میرے خیال میں ایسے تو بالکل نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی نہ صرف ایمبولینسز مگر فائر سروسز بھی تھا. ہم جو چاہ رہے تھے کہ ہم اس کام کو سینٹرلائز کریں، ایسے نہ ہو کہ کہیں عیدی کا ہو، کہیں ایک تو چانکا کا ہو، ایک تو دوسرا ہاسپٹل کا ہو، وہ اپنے اپنے چلائیں. اس سلسلے میں فیسلٹی تو موجود ہے، لیکن جب آرگنائز نہیں ہوتا ہے تو لوگوں کا جو فائدہ اس سے کم ملتا ہے. ہمارا جو ایمبولینس کا فیسلٹی ہے، جو تعداد ہے ایمبولینس، اس کو بھی بڑھایا، اور ریسکیو 112 کے مطابق اب وہ نظام شروع ہو رہا ہے. اور جبکہ یہ کراچی میں تو شروع ہو چکا تھا، حکومت سندھ نے یہ کام شروع کیا کراچی میں بھی، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ کراچی کے ساتھ ساتھ سندھ کے جو بڑے شہر ہیں، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، ان میں بھی ہم یہ فیسلٹی اپنے عوام کو پہنچائیں. تو کراچی میں شروع ہوا، لاڑکانوں میں شروع ہوا، اور انشاءاللہ تعالی NICVD کے طرز پہ، کے ماڈل پہ ہم یہ جو ٹراما سینٹرز ہے کراچی میں، اسی طریقے سے ہر پہلے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر، پھر انشاءاللہ تعالی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں ہم ان کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق، یا اب جو ہم نے کراچی کے سٹینڈرڈز کے مطابق اس کے مطابق وہ چلے. اور میں جانتا ہوں کہ وسائل تو کم ہیں، مشکلات بہت زیادہ ہیں، لیکن آہستہ آہستہ میں نے خود دیکھا ہے کس طریقے سے ہمارے جو صحت کے سہولیات ہیں وہ آہستہ آہستہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں. اور اگر ہم سب مل کے کام کریں تو ہم نہ صرف صحت کا مگر تعلیم کو بھی مکمل کریں گے. ہم نے پہلے شروع کیا چائلڈ کا جو ایمرجنسی فیسلٹی ہے، بچوں کا جو ایمرجنسی، جو سب سے زیادہ جو فٹ فال ہوتا ہے آپ کو ہاسپٹل میں، جو سب سے زیادہ کنیکشن ہوتے ہیں ہاسپٹلز میں، وہ ایمرجنسی سروسز کے تھرو. تو اس لیے کہ پورے سندھ بھر میں ہمارا جو شرائع اموات تھے، عورتوں کے، بچوں کے، وہ
वो काफ़ी परेशान कुन थे, उसको टैकल करने के लिए हमने हर डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ मिलकर पहले अपने जो बच्चों का इमरजेंसी सर्विसेज है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लेकर आए, और आपने देखा होगा वहाँ लड़काना में भी यही सिलसिला शुरू हुआ। जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि जो हमारा ट्रॉमा सेंटर्स है और इमरजेंसी सर्विसेज, चांदका के ही इमरजेंसी सर्विस और ट्रॉमा सेंटर, उनको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लेकर आए, उनको हम बेहतर करें। इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा फुटबॉल होता है, और जैसे मैंने समझाया यहाँ का लड़काना के ना सिर्फ लड़काने के लोग मगर पूरे इर्द गिर्द हमारे सूबे से भी जो आस पास के शहरों हैं, और फिर जो दूसरे सूबे के भी ख़ास तौर पे बलूचिस्तान, मगर थोड़ा सूबा जनूबी पंजाब से भी लोग आते हैं, ज़्यादा बोझ होते हैं। तो इसी तरीके से आप अगर हम पूरा का पूरा बेहतर करने के लिए कोशिश करें, हम उस जगह सिर्फ इस तरीके से पहुंच सकते हैं कि हम एक काम करते हैं फिर दूसरे काम करते हैं और इम्प्रूवमेंट नजर